احترام بزرگوں دوستوں بھائی، عقیدہ توحید ایمان اور اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ اساس ہے، بنیاد ہے، اور ایمان کے ارکان میں سے پہلا رکن ہی توحید ہے۔ بعض دوست اہل سنت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ توحید پہ بیان کم کرتے ہیں، عقیدہ توحید کو کم بیان کرتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کہنے والے حضرات اصل میں کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، کوشش نہیں کرتے اس بات کو سمجھنے کی، ورنہ اہل سنت ہمیشہ سے توحید کا پرچار بڑی باقاعدگی کے ساتھ مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور ہماری کسی جامعہ مسجد شاہ ہمدان میں آج اذان فجر ہوئی ہوگی، تو اللہ اکبر کی صدا گونجی ہے یا نہیں گونجی؟ یہ کیا ہے؟ یہ اعلان توحید نہیں ہے۔ اور کوئی اہل سنت کی ایسی مسجد ہے کہ جس میں اذان میں اللہ اکبر کی صدا نہ گونجتی ہو، یا ہماری اذان کوئی اور ہو اور جو یہ دعویٰ کریں کہ ہماری توحید تو کچھ اور ہے، ان کی اذان کچھ اور ہو؟ ساری مسجدوں میں 5 وقت اللہ کی توحید کا اعلان، اللہ اکبر اللہ، صدائے توحید بلند ہو۔ اب پھر اس کے بعد باقاعدہ اذان میں پھر اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ گواہی کس کی؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ 2 مرتبہ اذان میں 2 مرتبہ پھر یہ دہراتے ہیں۔ دوستانی دلکار یہ کیا ہے؟ یہ تو عید ہے، اسی کا اعلان ہے، اور ہر اہل سنت کی مسجد میں یہ اعلان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جماعت کھڑی ہونی ہے، تکبیر پھر کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ اکبر، سب نے سنی، اور اذان تکبیر ان کا جواب بھی دینا چاہیے۔ کچھ لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہت سے خوش نصیب وہ بھی ہیں جو ساتھ جواب بھی دیتے۔ ادھر سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، وہ کوئی کام کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، یہاں تک کہ تلاوت بھی کر رہے ہوں، قرآن پاک کو بند کیا، سننا شروع کر دیا، ساتھ جواب بھی شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ، ادھر سے بھی جواب ہے اللہ اکبر اللہ۔ یہ توحید ہے میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ شعار ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں، ہمارے افراد، ہر سطح پہ کہیں نہ کہیں یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی ہوئی ہے جو ہمارے توحیدی بھائی پڑھتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ہماری نماز کوئی اور ہے اور ان کی کوئی اور ہے، وہ بھی سبحانک اللہم سے شروع کرتے ہیں، ہم بھی سبحانک اللہم سے شروع کرتے ہیں۔ پاک ہے تیری ذات ہے اللہ، اللہ کی ثنا ہے، پہلے ثنا سے ہی سب کی جو ہے وہ نماز شروع ہوتی ہے، اور پھر فاتحہ شریف ہے، اس میں پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سارا کچھ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سب کچھ کیا ہے؟ یہ سارا توحید کے سلسلے ہیں۔ اور پھر
اس کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ایک اعلان اور بھی کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حضور صاحب فرماتے تھے کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی مشرک کہہ دینا کہ جو اپنی ہر نماز میں اعلان کرتے ہیں اللہ ہمارا وہ ہے جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اللہ رب العزت کی عبادت ہی ہوگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ ہر نماز میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہر نماز میں دیتے ہیں۔ اور نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ہر رکعت 2 رکعت کے بعد، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد میں ہم پھر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی معبود برحق ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہی الہ ہے، کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، اور ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے اب بھی اگر پختہ نہیں ہوتی تو عید کہ صبح بھی شام بھی 5 نمازوں میں ہر وقت، تو اب ہمیں بھی کوئی بتایا جائے کہ وہ ایسی توحید آخر ہے کون سی جو اتنے اعلانات کے بعد سپیکروں میں، اذانوں میں، اقامت میں، نمازوں میں، اچھا نماز کے بعد ہمارے سنت عام طور پر اکثر مساجد میں 7 نماز کے بعد ذکر بھی کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اس میں بھی اعتراض یہی ہمارے دوست ہی کرتے ہیں، اس میں بھی اعتراض یہ ہمارے دوست ہی کرتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو کرتے ہیں، ہم وہ ذکر کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں، کچھ نے ترتیب بنائی ہوئی ہے، کچھ فجر کے بعد کر لیتے ہیں، کچھ کبھی جمعے کے بعد کر لیتے ہیں، ہوتا رہتا ہے عام طور پر، کچھ ہر نماز کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں۔ اعتراض بھی یہی ہوتا ہے کہ نہیں وہ کچھ کی نماز میں خلل پڑتا ہے، اونچا نہ کیا کریں، ایسا نہ کیا کریں، ویسا نہیں، ورنہ اعلان توحید بھی ہوتا ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ جو اصل توحید ہے، جو توحید خالص ہے، الحمدللہ وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ کچھ لوگوں کی توحید کچھ اور بھی ہے، وہ بات بھی میں آپ کو ضرور سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ جتنی توحید جو اصل ہے، خالص ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم اس کا اعلان اللہ اکبر کی صداؤں میں کرتے ہیں، اذان میں کرتے ہیں، اقامت میں کرتے ہیں، نمازوں میں کرتے ہیں، نمازوں کے بعد کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا جب بھی ہماری کوئی تقریر شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین یا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، ہمیشہ اللہ کی حمد سے، اللہ کی حمد سے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، اصل چیز یہی ہے، مسئلہ کیا ہے پھر؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توحید خالص یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا، اور ہمارے کچھ دوستوں کی توحید یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اس کے نیک، مقبول انبیاء، اولیاء، ان کی توہین کرنا۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ توحید کم بیان کرتے ہیں، وہ اصل میں وہ والی بات، وہ ہم سے کم نہیں، ہم سے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ والی توحید کہ یہ توحید کم بیان کرتے ہیں، وہ کم والی بات تو دور کی بات ہے، ہم ایسی توحید کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں توحید تب بلند ہو جب اللہ کے انبیاء کی تنقیص ہو، اور یا اللہ کی عظمت و شان میں کمی ہو، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے جو ہیں ان کی عظمت و شان میں کمی کی جائے تاکہ اللہ کی توحید بلند ہو۔ ایسی توحید تو اللہ رب العزت نے خود نہیں سکھائی، ایسی توحید تو رب تعالیٰ خود نہیں چاہتے۔
ایسی توحید کا نمبردار جو ہے اس کو دورانہ درگاہ کر دیا گیا. تو کون سی توحید کی بات کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا جس کو خلیفہ بنایا، خلیفۃ اللہ فی الارض، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس خلیفہ کے بارے میں رب تعالی نے ان کو علم دیا اور علم دے کر پھر آزمائش کی اور پوچھا فرشتوں سے تمہارے پاس بھی علم ہے؟ ان کے پاس نہیں تھا. یہ شان اس کو کس نے دی؟ میرے رب نے. قال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام جو میرا یہ بندہ بتا سکتا ہے. وہ نہیں بتا سکے. دوستان کی طرف پھر اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، کرو سجدہ جناب آدم کو. فسجدوا الا ابلیس، شیطان کے سوا سب نے سجدہ. اب دوستوں اور بھائیوں دیکھیں، اقرار توحید تو شیطان کر رہا ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن جب رب نے یہ فرمایا کہ یہ آدم بھی میرا پیارا ہے، یہ میرا محبوب بندہ ہے، اس کو سجدہ کر، تو اب اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوتا تو وہ فوراً جناب آدم کو سجدہ، کیونکہ حکم اللہ کا تھا. اب اس نے اپنے عقل سے کام لیا اور اس کے نزدیک توحید یہ تھی اگر ایسی بات تو اللہ بھی کہے تو نہیں کرنی چاہیے. انکار کر دیا جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے. اس میں تکبر بھی تھا، حسد بھی تھا، اور بھی چیزیں تھیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایسی توحید اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی کہ جس میں اس کے پیاروں کی عظمت و شان کا اعتراف نہ ہو اور ان کی تعظیم نہ ہو، ان کی محبت نہ ہو. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی توحید متعدد جگہوں پہ بیان فرمائی. کوئی صورت ایسی نہیں جس میں اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی آیت مبارکہ اس میں اپنی توحید کی نازل نہ فرمائی. توحید کا بیان ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ وہ ہے جو الہ واحد ہے، معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک ہی ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. معبود برحق وہی ہے، اسی کی عبادت ہوگی. اب اس کا اعلان قرآن پاک کی ایک آیت میں نہیں، متعدد جگہوں پہ اللہ رب العزت نے کہا ہے وہی تمہارا الہ ہے، الہ واحد ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا، اپنے یکتا ہونے کا، اپنے ایک ہونے کا اعلان بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واسطہ بنا دیا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا قل هو اللہ احد. یہ توحید کے حوالے سے قرآن پاک کی وہ سورت مبارکہ ہے جو ساری کی ساری توحید کے لیے، لیکن آغاز کہاں سے ہے؟ قل، اے وہ آپ فرمائے نا، آپ کی زبان حق ترجمان سے یہ بات نکلے، ساری دنیا یہ اعلان آپ سے سنے. تعارف میرا ہے لیکن آپ کے واسطے اور وسیلے سے دنیا. قل هو اللہ احد. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، نہیں فرمایا قل هو اللہ احد. آپ فرما دیجیے کیا بنے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تو ایک ہے لیکن اس تک ہمیں پہنچایا کس نے ہے، اس کا تعارف کس نے کرایا ہے، اس کی پہچان کس نے دی ہے، اور کس نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے، تو وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک واسطہ ہے اور وسیلہ ہے رب کی بارگاہ تک پہنچنے کا، تاکہ لوگ یہ بات سے نشین کر لیں کہ اس ہستی پاک کی کبھی بے ادبی نہیں کرنی، تنقیص نہیں کرنی، ان کی عظمت و شان کا اعتراف کرنا ہے کہ جو اللہ رب العزت تک پہنچانے والے.
اللہ کی پہچان کروانے والے ہیں، اللہ کی معرفت کروانے والے ہیں، اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں، اور وہی تو ہیں اس کائنات میں جنہوں نے اللہ رب العزت کو دیکھ کر ہمیں بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ باقی ساری مخلوق کی گواہی جو ہے وہ دیکھی ہوئی گواہی نہیں ہے، وہ گواہی کے اوپر گواہی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھ کر ہمیں بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ دوستو اور بھائیو، پھر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں۔ صمد کا ایک معنی حضور صاحب احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا کہ مقصود، اس کا ایک معنی مقصود ہے، اور صوفیاء وہ یہ کرتے ہیں کہ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں۔ یہ اللہ الصمد کا معنی، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا بلم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یعنی یہاں پہ اللہ رب العزت کی اولاد کی بھی نفی کر دی گئی، اور اللہ رب العزت کے کسی کی اولاد ہونے کی بھی نفی کر دی، کیونکہ وہ مختلف جو ہے عقیدے تھے، یہ ملائکہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس طرح کیا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کتنی عجیب بات ہے، یہ مشرک اپنی بیٹی ہو جائے تو ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں مان رہے ہیں ملائکہ کو، کتنی عجیب بات ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور پھر مقام اور مرتبے میں ہو سکتا ہے، عظمت و شان میں ہو سکتا ہے کہ اس کے برابر ہو، تو فرمایا نہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ پوری سورت مبارکہ اعلان توحید ہے کہ توحید کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری اس میں بیان کر دی گئی ہے، اور اس کا اعلان پھر اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہا۔ اس لیے سب کے ذہنوں میں یہ بات اچھے طریقے سے بیٹھ جانی چاہیے کہ توحید ضروری ہے، لیکن ایمان کے کامل ہونے کے لیے اور نجات پانے کے لیے صرف توحید کافی نہیں ہے، اس کے لیے ساتھ رسالت بھی۔ توحید اور رسالت لازم و ملزوم ہے، اور یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ توحید کی ضد وہ شرک ہے کہ جہاں توحید نہیں پائی جائے گی وہاں شرک پایا جائے گا، اور توحید اور رسالت یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ توحید جہاں پائی جائے گی وہاں ساتھ رسالت ہوگی تو ایمان قبول ہوگا، ورنہ ایمان قبول ہو۔ یہود و نصارہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اعتراف نہیں کرتے۔ ان کا وہ ایمان باللہ کافی نہیں، وہ توحید کافی نہیں۔ توحید تب مکمل ہوتی ہے جب اس کے ساتھ رسالت کا اقرار اور اعتراف بھی۔ بخاری شریف میں، مسلم میں کئی جگہ حدیث پاک ہے کہ عبد قیس کا ایک وفد آیا، وہ ایمان قبول کرنا چاہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم اللہ وحدہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے فرمایا دریافت کرنے کے انداز میں کہ آتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ وحدہ کے اوپر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد قیس کے وفد سے پھر خود یہ پوچھا، پہلے فرمایا کہ اللہ وحدہ کے اوپر ایمان لاؤ، اور پھر پوچھا آتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ وحدہ کے اوپر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ جانتے ہو اس بات کو؟ انہوں نے عرض کی اللہ و رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ان تشہد بان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اللہ وحدہ پر ایمان لانا
یہ کیا ہے؟ یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ تم یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول۔ توحید مکمل ہی ہے جب اس میں اعتراف رسالت بھی ہو، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود توحید سکھا رہے ہیں، توحید کا یہ معنی بتا رہے ہیں، وہ ہستی پاک جو آئی شرک کو مٹانے کے لیے۔ پتہ ہی چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کو بتا کر، یہ سمجھا کر ساری دنیا کا مسئلہ توحید حل کر دیا کہ فقط اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید یہ مدار ایمان کے لیے کافی نہیں، نجات کے لیے کافی نہیں، تب تک جب اس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اعتراف۔ کیونکہ ہمارے بعض دوستوں نے، میں نے پہلے بتایا، تو انہوں نے ایک ایسی توحید اپنی طرف سے اختیار کر رکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں توحید کامل تب ہوتی ہے جب انبیاء کو نعوذ باللہ جو الفاظ وہ کہتے ہیں ہم تو وہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس درجے کا سمجھا جائے، ان کو یوں سمجھا جائے، ان کی شان میں تنقیص کی جائے، کمی کی جائے، شانوں کی نفی کی جائے، تو تب اللہ کی توحید کامل ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے انبیاء کی شانیں خود بیان کر کے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کے ماننے والے جو ہیں وہ شانیں، وہ عظمتیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دی ہیں، وہ ان ساری شانیں اور عظمتیں جو ہیں ان کو تسلیم کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوہ میں مٹی کی مٹھی بھر کر اٹھائی، اس میں کنکریاں تھیں اور ریت تھی، اور وہ پھینکی، وہ کفار کی آنکھوں میں پڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے اٹھا کر وہ پھینکی، وہ کافروں کی آنکھوں میں پڑی اور ان کو کچھ پھر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، یہ آپ نے نہیں ماری، اِذْ رَمَيْتَ جبکہ آپ نے ماری ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ اللہ نے ماری۔ یعنی آپ کا مارنا الگ ہے اور اللہ کا مارنا الگ ہے۔ فرمایا نہیں، آپ کا مارنا ہی اللہ کا مارنا ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کر رہا ہے۔ یہ رب تعالیٰ خود قرآن پاک میں بیان کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کے اوپر بیعت کی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یاد اللہ فوق ایدیہم۔ اے حبیب، یہ جن لوگوں نے آپ کے دست اقدس پہ بیعت کی ہے، انہوں نے اللہ کے دست اقدس پہ بیعت کی۔ انما یبایعونک انما یبایعون اللہ، انہوں نے صرف اللہ کے دست اقدس پہ بیعت کی، یاد اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العزت کا دست اقدس ہے جو اس کے شان کے لائق ہے۔ یہاں رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کے لائق، اس کی شان کے لائق جو ہے، چونکہ وہ ہماری طرح جسم اللہ رب العزت نہیں رکھتے، جو اس کی شان کے لائق ہے، لیکن یہاں نسبت فرمائی اور یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مارنا اللہ کا مارنا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت اللہ کی بیعت۔ اسی طرح اور متعدد جگہوں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، ان کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا۔ وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ توحید کے اندر اگر کہیں شرک آ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا، اور یہ بات بالکل درست ہے، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اگر توحید کے سلسلہ میں یہ سمجھا جائے کہ انبیاء کی شان میں کمی کی جائے، تنقیص کی جائے، تو توحید تب کامل ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کی بے ادبی کرنے والا جو ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے اعلان فرما رکھا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے بھی سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جہاں شرک ظلم عظیم ہے اور شرک کرنے والے کی نجات نہیں ہو سکے گی، اسی طرح انبیاء کی توہین اور تنقیص جو ہے وہ بھی موجب خذلان ہے اور وہ بھی موجب نقصان ہے، اور اس کی بھی نجات کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام
کا تو مقام اور مرتبہ ہے ہی صحیح. جو انبیاء کرام کے غلام ہیں، جو ان کی بات ماننے والے ہیں، ان کی شان یہ بیان کی کہ جب وہ جہاد کے لیے سواریوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور وہ سواریاں ہانپتی ہیں، اپنے سینوں سے آوازیں نکالتی ہیں، تو اللہ رب العزت ان سواریوں کی آوازیں نکالنے اور ان کے ہانپنے کی بھی قسم اٹھاتا ہے. فرمایا والعادیات ضبحا، یہ تمہارے سواریوں کے سینوں سے جو ہانپنے کی آوازیں نکلتی ہیں، ہمیں اس کی بھی قسم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور جب وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ پتھروں کے اوپر لگتے ہیں، اور ان پتھروں سے آگے چنگاریاں جو نکلتی ہیں، ہم ان چنگاریوں کی بھی قسمیں اٹھاتے ہیں. مفسرین کرام کہتے ہیں اللہ والوں سے ڈائریکٹ کوئی نسبت قریب کی ہو جائے، وہ نسبت تو انسان کو تار ہی دیتی ہے، لیکن اللہ والوں سے دور کی نسبت بھی ہو جائے تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، کیونکہ یہاں چنگاریوں کی نسبت نہیں، چنگاریوں کی نسبت پتھر سے ہے. پتھروں پہ سون پڑتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، اور ان پتھروں کے ساتھ ان سونوں کی نسبت ہے سواریوں کی، کہ جن سواریوں کے اوپر جو ہے اللہ کے محبوب بندے سوار ہوتے ہیں. اور اللہ کے محبوب بندوں کی اگر یہ شان ہے کہ جن سواریوں پہ وہ بیٹھ جائیں، ان کے سینوں سے نکلنے کی آوازوں کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، ان کے قدم جن پتھروں پہ لگے، ان پتھروں سے جو چنگاریاں نکلے، ان کی قسمیں رب اٹھاتا ہے. تو پھر خود سوچو کہ جن ہستیوں کو انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اس نبی اور رسول کی اللہ کے ہاں اپنی عظمت اور شان کیا، اس کا مقام اور مرتبہ کیا، اس کا مقام اور مرتبہ اور شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس شہر میں وہ نبی تشریف فرما ہو، اس شہر کی مٹی کی قسمیں بھی میرا رب اٹھاتا ہے. مَا لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، اس کی قسم تب اٹھاتا ہوں جب آپ اس شہر مکہ میں تشریف فرما، آپ کے قدم مبارک اس شہر میں رنجا ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس شہر کی گلیوں کی بھی قسم اٹھاتے ہیں، اور اس شہر میں جن گلیوں میں آپ کے قدم لگتے ہیں اس مٹی کی بھی ہم قسم. دوستان ذکر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت خود اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی شان بیان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کی قسمیں میرا رب کھا. فرمایا وکیل ہی، اے محبوب جو قول آپ فرماتے ہیں، جو گفتگو آپ فرماتے ہیں، ہمیں تو اس گفتگو کی بھی قسم. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ رب العزت نے قرآن کی زینت بنایا، ان کی عظمتیں اور ان کی شانیں بیان کی، اور ہمیں ایک معیار دے دیا کہ آپ میرے پیاروں سے پیار کرو، اس لیے کہ یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے محبوب ہیں. محبوب اور ہوتے ہیں، اللہ کے جو غیر ہیں وہ اور ہوتے ہیں، ان کا انجام کچھ اور ہے، اور یہ جو اللہ والے ہیں اور یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کا انجام کچھ اور. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بتوں کو من دون اللہ فرمایا، یہ اللہ کے سوا ہیں، یہ اور ہیں، لیکن ان کے بارے میں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بت ہیں، وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، انبیاء اور اولیاء کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، ملائکہ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت کی، فرمایا ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوا. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، صرف نزول نہیں ہوتا، وہ ملائکہ بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی رب رب کرنے والوں، اب تمہیں کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں بشارت ہو ان جنتوں کی جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی. اللہ والوں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی گئی ہیں، اور ان کو فرشتے بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اور جگہ جگہ پہ اللہ رب العزت نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جگہ جگہ پہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے انعامات کے اعلانات فرما رکھے ہیں. لیکن جو دوسری طرف لوگ ہیں
جو بت ہیں ان کے لیے فرمایا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پتہ یہ چلا کہ من دون اللہ اور ہیں، اولیاء اللہ اور ہیں، ان کے لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ فرق کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اس طرح کی توحید کی جس میں انبیاء اور اولیاء کی تنقیص ہو، ان کی عظمت و شان میں کمی ہو، ایسی توحید اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ اور ہر وہ شخص جو کسی بھی اس طرح کی انبیاء کی شان میں تنقیص کرے اور کمی کرے، اللہ رب العزت اس بے ادبی اور اسحاق کے اوپر اور اس جسارت کے اوپر یقیناً بڑی سختی فرمائے۔ اس لیے توحید یہ نہیں کہ بندہ کہہ دے کہ بس اللہ کے علاوہ جو انبیاء اور اولیاء سارے ان کی شانوں میں وہ گستاخیاں کرتا چلا جائے اور سمجھے کہ توحید کا علم بلند ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے محبوب بندوں سے پیار اور محبت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، ان کو اللہ سے نسبت اور تعلق ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبونی بحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے۔ کیوں کرو؟ اللہ کے لیے، کیونکہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں، اور میری عظمت و شان اللہ رب العزت نے بلند کی ہے، یہ مقام اور مرتبے مجھے اللہ نے دیے ہیں، اس لیے مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ کی وجہ سے۔ پھر ارشاد میں ثم احبونی ثم احبوا اہل بیتی لحبی، فرمایا پھر میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ ایک معیار دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبیوں سے محبت اللہ کی وجہ سے کی جائے، اور نبیوں سے جن کا تعلق ہو ان سے محبت ان انبیاء کی وجہ سے۔ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں سے بھی محبت کرتے اسی وجہ سے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں۔ لیکن جن کا تعلق اللہ سے نہیں، جو اللہ کے غیر ہیں، ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، نہ ان کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں، بلکہ عظمت اور شان کن کی بیان کرتے ہیں؟ جن کی عظمت اور شان میرے رب نے بیان، جن کی قسمیں اللہ رب العزت نے قرآن میں اٹھائی، جن سے پیار کیا اور پیار کرنے کا درس ملا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو توحید اپنی امت کو سکھائی، اس توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔